نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز علم کے اندر آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے التجوید، نماز کی مشق۔ رکوع، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ قوما، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سجدہ، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ جلسہ، سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان درج ذیل دعا مانگتے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی لا پر انگلی اٹھائے اور لفظ الا پر رکھ دے۔ لا الہ پڑھتے وقت انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا کر اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی کو بند کر کے لفظ لا پر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے اور لفظ الا اللہ پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کو نیچے رکھ دے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنایا اور اس انگلی کو اٹھایا جو ان دونوں سے ملی ہوئی تھی، یعنی انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے تھے۔ تشہد میں اللہ کی وحدانیت کا زبانی اقرار ہے اور انگشت شہادت سے اشارہ اس کا عملی اظہار ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ انگشت شہادت سے اشارہ شیطان پر تیز تلوار سے زیادہ سخت ہے۔ درود ابراہیمی، صحیح البخاری میں ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قید اخیرہ میں ہمیشہ درج ذیل درود ابراہیمی پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ دعائے ماثورہ، درود شریف کے بعد یہ دعا یا کوئی اور ماثورہ دعا پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے، اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔
ترجمہ و تفسیر۔ بیوہ اور یتیم عورتوں سے نکاح، سورہ البقرہ آیت نمبر 235۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 127۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہیں، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے لیے سفر تجارت۔ تعارف۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے جب نکاح ہوا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی مخلص و وفا شعار ساتھی کی ضرورت تھی جو دل و جان سے ہم نوا ہو اور قدم قدم پر ڈھارس بندھائے، حوصلہ شکن اور نامساعد حالات میں عزائم کو متزلزل نہ ہونے دے، اور اپنے پیار برے حوصلہ افزا بولوں سے دل کی تسکین کا سامان کرتی رہے۔ اس مقصد جلیل کے لیے قدرت نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب مبارک اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہا کا والد کی طرف سے نسب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے قصی بن کلاب پر آ کر مل جاتا ہے۔ آپ کے والد خویلد بن اسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہی شخص ہیں جنہوں نے طبع الآخر سے اس وقت جھگڑا کیا تھا جب وہ حجر اسود کو اپنے ساتھ یمن لے جانا چاہتا تھا۔ اس وقت خویلد اور اس کی قوم طبع الآخر کے راستے میں رکاوٹ بنی، اور وہ اپنے اس برے ارادے سے باز آ گیا اور یمن واپس چلا گیا۔ یہ الروض العنف میں امام سہیلی نے بیان کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور شرافت کا شعرہ نوجوانی سے ہی پھیل چکا تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام بھی اسے ایک عرصے سے سن رہی تھیں۔ انہیں ایسے ہی ایک امین اور ذہین ہستی کی ضرورت تھی جو ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ذریعے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت شام لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو دوسروں سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت ابو طالب نے فوراً حامی بھر لی اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمادہ کیا کہ آپ یہ کام ضرور کریں اور اللہ کا فضل تلاش کریں، بے شک یہ غیبی امداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمادہ ہونے پر تجارتی قافلہ تیار ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ذوق تجسس کی تسکین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت کی تصدیق کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور ہدایت کی کہ وہ بھی قافلہ کے ہمراہ جائے اور ہر صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے، خدمت کرے اور سفر کی تمام رویداد محفوظ رکھے اور واپسی پر انہیں من و عن بیان کرے۔ قافلہ روانہ ہو کر منزلیں طے کرتا ہوا حدود شام میں داخل ہو گیا۔ ایک گرجا کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں ایک نیک نفس
راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ غلام میسرہ سے واقف تھا کیونکہ یہ لوگ تجارت کے لیے آتے جاتے یہیں قیام کرتے تھے۔ اس نے جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو بھاگ کر اپنی کتاب لے آیا اور اس میں لکھی ہوئی نشانیاں پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں سب نشانیاں موجود تھیں۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو بتایا یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عنقریب ان پر وحی نازل ہوگی اور قدرت کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرائض نبوت ادا کریں۔ میسرہ نے راہب کی یہ بات پلے باندھ لی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ دوران کاروبار شام کے بازار میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے بات کر رہے تھے کہ اس نے کہا میں تب یقین کروں گا جب آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، اگر ان کے قریب سے گزروں تو منہ پھیر لیتا ہوں۔ تو اس یہودی آدمی نے میسرہ کو بتایا اللہ کی قسم یہ نبی ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ ان کے اوصاف گزشتہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے یہ گواہی بھی ذہن نشین کر لی، مال تجارت بک گیا، منافع کی شرح توقعات سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میسرہ بہت خوش تھا۔ واپسی کی تیاریاں شروع ہوئیں، پھر ایک روز مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کو پہلے ہی مکہ بھیج دیا تھا تاکہ قافلہ کی اطلاع کر سکے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سفر میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات سن کر مجسمہ عقیدت بن گئیں۔ میسرہ نے آ کر ساری صورتحال عرض کی اور بتایا کہ ان کے نبی ہونے کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ان کے سر مبارک پر فرشتوں کو ہمیشہ پرندوں کی طرح پر پھیلائے سایہ کناں دیکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت فروخت کرتے ہوئے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی اور نہ کسی خراب مال کو اچھا بنا کر پیش کیا اور نہ کبھی کسی سے غلط بیانی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی انتہائی سمجھدار، دانا و بینا اور مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے مسترد کر دیے تھے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایک ملاقات میں جان گئیں۔ انہوں نے اسی وقت دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اگر انہوں نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خلوص قلبی کی وجہ سے ادھر مشیت عزدی بھی ان پر مہربان ہو گئی، اس لیے انہوں نے خود ہی پیغام رسانی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ان کی محرم راز خاتون نفیسہ کہتی ہیں جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اس سلسلے میں بات کرو۔ دوسری روایت میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن سے کہا فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میری طرف سے شادی کی بابت پیغام پہنچاؤ۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی تھیں تاکہ یہ نعمت عظمیٰ کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے، اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ سیرت ابن اسحاق اور دلائل النبوہ للبہقی کے مطابق حضرت خدیجہ شادی کی مشاورت کے سلسلے میں کتب سماویہ کے ماہر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئیں جو نصرانیت اختیار کر چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں سنی تو کہا اے خدیجہ یہ باتیں میسرہ نے بتائی ہیں، اگر وہ سچی ہیں تو جان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس امت کا آخری نبی آنے والا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ یہاں سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اشتیاق مزید بڑھ گیا، انہیں 100% یقین ہو گیا کہ مسند نبوت کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خواہش اپنے بزرگوں تک پہنچائی۔ باپ فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زندہ تھے جن کا نام عمرو بن اسد تھا۔ بزرگ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھے۔
انہوں نے حضرت ابو طالب سے بات کی جو انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے بعد منظور کر لی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک عظیم انسان کے ساتھ وابستگی کی روحانی خوشی تھی اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور ہی روپ میں دیکھتی تھیں، اس لیے محبت پر عقیدت کا عنصر غالب تھا۔ نکاح کے وقت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ معززین قریش بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ ان کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا المواہب اللدنیہ، اور روح المعانی میں خطبہ نکاح کے الفاظ یہ ہیں: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سردار معد کی صلب اور سردار مدر کی اصل سے پیدا فرمایا اور ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم شریف کا منتظم بنایا۔ ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علم و حکمت اور فضل و شرف میں بے مثل ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کم ہے مگر اس مال کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو ایک ڈلتی چھاؤں ہے۔ اس کی نسبی قرابت داری سے آپ آگاہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خواہش کی ہے، اور ان کے لیے میرے مال میں سے اتنا مہر معجل اور معجل 20 اونٹ ادا کیا ہے، اور بخدا ان کی مستقبل قریب میں عظیم قدر و منزلت اور جلیل القدر شان و عظمت ہے۔ سیرت ابن حشام اور البدایہ والنہایہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق مہر کے حوالے سے مذکور ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 20 اونٹ مہر دیا۔ وہ سب سے پہلی خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ شرف بھی انہیں ہی حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ سیرت حلبیہ اور شرح الزرقانی میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ نے بتایا، اور ان لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار فرمایا۔ بے شک ہم عرب کے قائد و سردار ہیں اور آپ اس سیادت کے اہل ہیں۔ کوئی خاندان آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے فخر و شرف کو چیلنج کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوئی ہے۔ سوائے گروہ قریش تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 دینار حق مہر کے عوض محمد بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ بنت خویلد کا نکاح کر دیا۔ یہ ازدواجی خطبہ پڑھ کر ورقہ بن نوفل چپ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا: اے ورقہ، میں چاہتا ہوں خدیجہ کا چچا بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں شریک ہو جائے۔ یہ سن کر عمرو بن اسد نے اس طرح کہا: اے گروہ قریش، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح کر دیا، اور اس امر پر سرداران قریش نے گواہی دی۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح میں 20 اونٹ بطور حق مہر کا ذکر ہے، جبکہ ورقہ بن نوفل کے خطبہ نکاح میں 400 دینار بطور حق مہر کا ذکر ہے۔ ان دو روایات میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ 20 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 دینار کے بدلے میں بطور حق مہر ادا کیے ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی تطبیق کی ہے کہ ممکن ہے کہ 400 دینار بطور حق مہر حضرت ابو طالب نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود ادا کر دیے ہوں، اور پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 20 اونٹ کا اضافہ فرما دیا ہو، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں 20 اونٹ اور 400 دینار حق مہر کے طور پر ادا کی گئیں۔ امام حلبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی کنیزوں کو دف بجانے کا حکم دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ دف بجا بجا کر خوب اظہار مسرت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی کہ وہ عرض کیا کر دی
اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر معاش سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ کما حقہ نبھاتے رہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اونٹ اور دوسری روایت کے مطابق 2 اونٹ ذبح فرما کر کو ولیمہ کا کھانا کھلایا۔ الفقہ، باجماعت نماز۔ باجماعت نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ جماعت سے نماز کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 یا 2 کے اوپر افراد ہوں تو پھر جماعت ہے۔ جان بوجھ کر نماز باجماعت ادا نہ کرنے والے کے بارے میں وعید۔ بغیر عذر شرعی باجماعت نماز نہ پڑھنے کو منافقت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو وہ اکٹھی کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے موٹی ہڈی یا 2 عمدہ کھریاں ملیں گی تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ امامت کی شرائط۔ امام کے لیے درج ذیل 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، اور نمبر 5 اتنی قرات جانتا ہو جس سے نماز صحیح ادا ہو جائے۔ امامت میں مقدم کون ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا زیادہ قاری ہو۔ اگر قرات میں سب برابر ہوں تو سنت کا زیادہ جاننے والا، اگر سنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت والا، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پہلے ایمان لانے والا۔ کوئی شخص کسی شخص کی ولایت کی جگہ امامت نہ کرے اور نہ اس کے گھر میں اس کے بغیر اجازت اعلیٰ مقام پر بیٹھے۔ اگر امام کی قرات غلط ہے تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر امام کی قرات درست نہ ہو اور مقتدی امام سے بہتر قرات کر سکتا ہو تو مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت کی امامت کرائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نمازی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرے، اور ان میں امام بننے کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جسے قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو۔ اگر مقتدیوں میں سے کسی کی بھی قرات اتنی صحیح نہ ہو تو بلا تکلف ان میں سے کسی کو امام بنا لیا جائے اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے۔ ترک جماعت کسی طور جائز نہیں، کیونکہ نماز با جماعت کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ہر مسلمان کے پیچھے فرض نماز لازم ہے۔ با جماعت نماز کے لیے صف کی ترتیب۔ باجماعت نماز کے لیے صف کی ترتیب اس طرح ہو کہ امام پہلی صف کے آگے درمیان میں کھڑا ہو، اس کے بعد پہلی صف مکمل کی جائے، پھر دوسری، پھر تیسری علی ھذا القیاس، پچھلی صفیں ترتیب دی جائیں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف مکمل کرو، پھر اس کے بعد والی صف، پس اگر صفوں میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ آخر والی صف میں ہو۔ اگر مردوں، بچوں، مخنثوں اور عورتوں کا مجمع ہو تو ان کی صف بندی میں درج ذیل ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے، آگے مرد کھڑے ہوں، پیچھے بچے، پھر مخنث اور اس کے بعد عورتیں۔ شخصیت سازی۔ توبہ و استغفار۔ توبہ کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے ہیں
اور اصطلاح شریعت میں توبہ سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ ناپسندیدہ ہے اس سے لوٹ کر قابل تعریف شے کی طرف آ جائے۔ ترک گناہ کا عہد توبہ ہے۔ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے اور خدا سے بصدق دل گناہوں کی معافی پر زور دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 گناہ کا سرزد ہونا، نمبر 2 گناہ پر نادم ہونا، نمبر 3 یہ عہد کرنا کہ آئندہ ہرگز گناہ نہیں کروں گا۔ استغفار کا لغوی و اصطلاحی معنی: استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بندہ اپنی زندگی کے معاملات پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے۔ توبہ و استغفار میں فرق: توبہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کی بدعمالیوں پر اور خود پر کی جانے والی زیادتیوں پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے، جبکہ استغفار کہتے ہیں کہ بندے نے گناہ نہ کیے ہوں لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے۔ افکار و نظریات: تحریک منہاج القرآن کے مقاصد 7: نمبر 1 دعوت و تبلیغ حق، نمبر 2 اصلاح احوال امت، نمبر 3 تجدید و احیاء دین، نمبر 4 ترویج و اشاعت اسلام، نمبر 5 امت میں اتحاد و یگانگت، نمبر 6 بین المذاہب رواداری کا فروغ، انتہا پسندی کا انسداد اور امن کا فروغ۔